وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. محترم بھائیوں، محترمہ سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی ملت پر چلنے کا حکم دیا ہے، ان کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کی سیرت، ان کی ملت، ان کا طریقہ، ان کا دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک ہے۔ شریعت، اس کی جزیات میں کچھ فرق ہیں، لیکن دین ایک ہے، توحید ایک ہے۔ اور حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور ان دونوں میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے واقعات کی۔ اللہ فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ دوستی کا اعلیٰ ترین مقام خلیل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے محبوب، محبوب زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن خلیل خال خال ہوتا ہے۔ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل کا درجہ دینا ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق کو میں وہ درجہ دے دیتا۔ ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن، لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اور میں نے بھی ان کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اس لیے مخلوقات میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت میں بہت بڑی بات، ان کی سیرت کا نچوڑ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جو رب ذوالجلال والاکرام حکم دے دے، اللہ سے جب اتنا گہرا تعلق ہے، خلیل کا تعلق ہے، تو پھر بے اعتمادی والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی دوست کسی دوست کو کوئی بات، کوئی کام کہہ دے تو وہ اس کی بات کو پالتا ہے، اس کی بات کی لاج رکھتا ہے، اور اگر خلیل خلیل کو کہہ دے تو وہ اس کی بات کی لاج کیوں نہ رکھے گا۔ ہمیں کوئی راستہ بتا دے، ہم اگلے چوک میں جا کر پھر پوچھتے ہیں فلاں مسجد میں جانا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس نے پہلے بتایا تھا وہ اس کو خود کو معلوم نہ ہو یا شرارتی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو راستہ بتاتا ہے، اتنا پرفیکٹ راستہ بتاتا ہے، اتنا درست راستہ، سیدھا راستہ دکھاتا ہے کہ پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی کو حضرت ابراہیم نے خلیل بنایا ہے،
اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ اب اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کام ابراہیم اللہ کو بولیں، التجا کریں، درخواست کریں، اللہ ان کی لاج رکھے، اور جو حکم رب ذوالجلال فرمائے وہ ان کو پورا کرتے ہوئے ذرا بھی ہچکچائے نہیں۔ یہ آپس کی محبت کا تقاضا ہے۔ دوست سے کوئی مطالبہ کر لے تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے کہ زہے قسمت، میرے ساتھ بھی آپ کو کوئی کام پڑ گیا، یہ میرے لیے سعادت ہے کہ آپ نے بھی مجھے کوئی کام بول دیا۔ وہ اس کے کام کو بوجھ نہیں سمجھتا، جان پر کھیل کر اپنی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کا کام کر گزرتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، فلاں موقع پر میرے کام آیا تھا، فلاں موقع پر میرے کام آیا تھا، آج اگر اس کو میری ضرورت پڑی ہے تو میں بہرحال اس کے کام آؤں۔ کیا خیال ہے جن کو ہم نے جڈو سے، میرپور سے، سکرانڈ وغیرہ سے بھرے ہوئے گھروں میں سے جب موت ناچ رہی تھی اس وقت کشتیوں پر بٹھا کر جن کو باہر نکالا، کل انہی نوجوانوں کو، ان لوگوں سے کوئی کام پڑ جائے، اگر کمینے نہ ہوئے تو کبھی ان کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر انسان کے آڑے وقت میں کام آ جائے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، غیرت والے، وہ ان کے احسان کو بھولا نہیں کرتے، اور ہمارا رب تو ہم پر سراپا محسن بنا ہوا ہے، ہم تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں، ہم تو ایک دن اس کے بغیر نہیں نکال سکتے، ایک لمحہ اس کے بغیر نہیں نکال سکتے۔ فرمایا یا حیو یا قیوم، اے اللہ، اے زندہ اور قائم رہنے اور رکھنے والی ذات، برحمتک استغیث، میں محمد تیری رحمت کا واسطہ دے کر آپ سے مدد مانگتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ آنکھ بند کر کے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی مدت بھی محمد کو میری ذات کے سپرد نہ کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اتنی مدت بھی مجھے اپنے سپرد رکھنا، میری نگرانی خود کرنا۔ اگر بندہ اپنے سپرد ہو جائے، اللہ اس کو اس کے سپرد کر دے تو ہلاک ہو جائے۔ جب ہم وہ کھانا نہ دے تو زندہ نہیں رہ سکتے، وہ کھانا کھایا ہوا نکلنے میں رکاوٹ ڈال دے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یہ سورج چمکنا بند کر دے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہر چیز میں کہتا ہوں ہمارے نظام شمسی میں جو قریب کے سیارچے ہیں، ان کی جو موٹائی ہے اور ان کا جو آپس میں فاصلہ ہے اور ان کا جو زمین سے فاصلہ ہے، اگر یہ فاصلے ڈسٹرب ہو جائیں، اگر یہ ان کا سائز ڈاؤن یا زیادہ ہو جائے، اس جہان میں زندگی ممکن نہ ہو۔ کس قدر محتاج ہیں ہم اپنے رب کے، ہر لمحہ۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ دن رات تمہاری پہرے داری، چوکی داری، تمہاری نگرانی کون کرتا ہے؟ اگر رب ذوالجلال کے فرشتے ہماری حفاظت نہ کریں تو ہمیں کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں، ہم کو کوئی مارے تب مریں گے، ہم ویسے ہی مر جائیں گے۔ پورا نظام ہلاکت پر مبنی ہے، ہر بندہ ہلاک ہونے کو تیار بیٹھا ہے، بس اللہ حفاظت کرتا ہے تو یہ جی رہا ہے۔ کافر کی بھی حفاظت کرتا ہے،
مومن کی بھی حفاظت کرتا ہے، تب یہ کائنات چل رہی ہے، ورنہ اگر رب ذوالجلال پیدا کرنے کے بعد مزید سہولتیں نہ دے تو یہ کائنات چل نہیں سکتی، تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس کے مطابق فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ ہلاکت کے اسباب بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ مرتا کبھی جا کر ہے۔ بیمار کہیں کہیں ہوتا ہے، بیمار ہر وقت ہو سکتا تھا، ہر آن مر سکتا تھا، لیکن مرتا ایک بار ہے۔ آپ دیکھتے نہیں گولیوں کی بوچھار سے نکلا، اس کو کچھ نہیں ہوا، بڑا ہولناک حادثہ ہوا، اس کو خراش تک نہیں آئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر کوئی کبھی کبھی احسان کر دے تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے، اور جو رب ہم پر سراپا احسان ہے اس کے ساتھ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کسی بات کو رد نہ کیا جائے اور اس کی کسی بات کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ ایک آدمی دل کی خوشی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایک دیکھا دیکھی اور بوجھ سمجھتے ہوئے انقباض کے ساتھ، ریزرویشن کے ساتھ آتا ہے، لیٹ پہنچتا ہے، دونوں کی نماز برابر نہیں ہے۔ ایک آدمی دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا ملامت کے ڈر سے دل میں تنگی محسوس کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، وہ دل کی کراہت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، ان سے کہہ دو ہمارے مجبور کرنے پر زکوٰۃ دو، یہ دل کی خوشی سے دو، تم سے قبول نہیں کی جائے گی، تمہارے اندر نفاق ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک آدمی کو فرشتے لینے آ جاتے ہیں، مجبور ہو کر اس جہان سے جاتا ہے، دوسرا اپنے دل کی خوشی سے جان دینے کے لیے جاتا ہے، کتنا فرق ہے۔ کسی سے آپ نے قرضہ لیا ہو، آپ اس کو مقررہ وقت میں خود جا کر دے دیں اور دوسرے کے گھر وہ خود آئے، پھر وہ گھر سے غائب رہنا شروع کر دے، پھر وہ ٹیلی فون نہ اٹھائے، پھر کیس ہو جائے، پھر پنچایت بیٹھے، پھر قسطیں ہوں اور پھر وہ پیسے دے، دونوں کے دینے میں فرق ہے نہیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے دے بلکہ محسوس کرو، خود سوچو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، وہ کہے یا نہ کہے، خود سوچو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی چاہتے پوری کرو اور دل کی خوشی کے ساتھ پوری کرو۔ اس کے بیچ میں آپ کا باپ آ جائے، آپ کے بیٹے آ جائیں، آپ کی بیوی آ جائے، مولوی اور پیر آ جائے، امام اور پیشوا آ جائے، ساری کائنات آ جائے، اپنا من آ جائے، اپنا دل آ جائے، اپنا دماغ مانے یا نہ مانے، رب ذوالجلال کا حکم واضح ہو اور یہ یقین ہو کہ اللہ نے کہا ہے تو اس کو کر گزرو، اس میں کبھی بھی آپ کے لیے نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ اعتماد کی بات ہے۔ ڈاکٹر آڑی ٹیڑھی چیزیں بتا دے، یوں کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، حکیم مختلف طریقوں سے اس دوائی کو ایسے گھولنا اور ایسے اس کو پینا ہے، دل مانے نہ مانے، وہ دوائی کڑوی ہو، آنکھوں کو کراہٹ آتی ہو، صرف اس اعتماد سے پی جاتا ہے کہ بندہ بڑا اچھا ہے، میرا بڑا خیر خواہ ہے، جو اس نے بتایا ہے وہ اچھا ہی ہوگا۔
ان ڈاکٹروں سے، ان حکیموں سے، ان مولویوں سے، ان پیروں سے، ان پیشواؤں سے سب سے زیادہ اعتماد ہمیں رب ذوالجلال پر ہونا چاہیے۔ اگر رب ذوالجلال والاکرام نے سود کو حرام کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے سود کے کام پر تعاون کرنا اور نوکری کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا اللہ نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس پر گواہی دینے والے، اس کا فارم فل کرنے والے سب پر لعنت کی ہے، وقال وهم سواء، اور فرمایا سارے برابر کے لعنتی ہیں۔ تو یہ سوچتا رہ جائے کوئی متبادل ملے گا تو چھوڑوں گا، یہ بے اعتمادی کی بات ہے۔ اگر بندہ اس کو کہہ دے کہ تمہیں وہاں سے 30,000 مل رہا ہے، میں 31 دیتا ہوں یا 30 ہی دیتا ہوں، چھوڑ کر آ جاؤ، فوراً آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے کہ میرے بندے میرے لیے چھوڑ دے، میں تجھے بہت دوں گا، کہتا ہے مولوی صاحب بات تیری ٹھیک ہے لیکن میں آلٹرنیٹ کی تلاش میں ہوں، جیسے ہی ملتا ہے میں چھوڑ دوں گا۔ مطلب یہ کہ اللہ تیرا کیا پتا بعد تو نہ دے، میں ادھر سے بھی چھوڑ دوں اور تو بھی نہ دے، کہنا یہ چاہتا ہے، بولتا نہیں لیکن اس کی بات کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور جو خلیلی ہوتے ہیں، جو ابراہیمی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بے اعتمادی ہے، میں ابھی چھوڑ رہا ہوں اور اب گناہ چھوڑ رہا ہوں، حرام کاری، حرام خوری، اس کے تمام طریقے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے تمام طریقے ابھی چھوڑ رہا ہوں، اس مجلس میں چھوڑ رہا ہوں، اس وقت چھوڑ رہا ہوں، اس کا جو بھی نقصان ہوگا میرا اللہ خود پورا کرے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہاں 30,000 والی ملتی تھی، یہاں باہر 15 والی ملے، اور یہ سمجھے کہ دیکھو جی اللہ تو کہتا تھا میں اس سے بہتر دوں گا، تو یہ تو 30 کے 15 ہو گئے۔ لیکن عزیز بھائیوں، کبھی یہ بھی سوچو کہ وہ 30 جاتے کہاں تھے؟ اللہ نے وہ سوراخ بند کر دیے، اب وہ 15 ہی ختم نہیں ہوتے۔ یا تو اللہ تیرے 30 کے 30 پورے کر دیتا، یا رب ذوالجلال نے تیرے بیماروں کو شفا دے دی، تیری آنے والی بیماریوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیا، اللہ نے تیرے اخراجات کو کم کر دیا، بات تو وہیں آ جاتی ہے۔ ایک آدمی کی ٹانگ توڑ دے اور اس کو ₹1,00,000 آپریشن کے لیے دے دے، وہ اچھا، یا کسی کی ٹانگ بچ جائے اور لاکھ بھی نہ ملے، وہ اچھا۔ تو خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رب کی مانتے ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، یہ سیرت ہے، یہ ابدیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے علیہ السلام۔ سوچتے نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو پھر کیا ہوگا یہ نہیں سوچتے، اللہ کے حکم کے بعد ناعاقبت اندیش ہو جاتے ہیں کہ جو رب نے کہہ دیا ہے اس کا انجام برا ہو نہیں سکتا، بس مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پر اتنا اعتماد ہے، اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور دوسرا ان کی محبت کا مظہر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا کام کہہ دے جو اپنی عقل کے بھی خلاف ہو، اور کہے بھی جبریل کو بھیج کر نہیں، علیہ السلام دل میں القاء نہیں کرے، خواب میں آ جائے، خواب میں خیال آ جائے، خواب و خیال اشارہ، تو وہ اس پر نہیں سوچتے، تعویل نہیں کرتے، نہیں ہو سکتا مجھے بھول گیا ہو سکتا ہے غلطی لگی ہو سکتا ہے چونکہ چنانچہ اور اگرچہ اور مگرچہ، نہیں، بلکہ اس خواب و خیال کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں اور اس پر بھی ویسے عمل کرتے ہیں جیسے جبریل امین آ کر بتائے تو عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ تو ان کے اشاروں پہ چلتا ہے، اشاروں پہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو واضح حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اشارہ کر دیا جائے کہ میں یہ چاہتا ہوں، وہ لپکتا ہوا کر لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لا يتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے قرب کے کئی ذریعے ہیں، ان میں جو سب سے محبوب ترین طریقہ میرے قرب کا وہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرائض ہیں جو اللہ نے تم پر عائد کیے ہیں، فرضی نماز، فرضی روزہ، فرضی حج، فرضی خیرات، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین طریقے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے۔ اب جس خلیل کو، جس محبوب کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس ادا سے میرا محبوب خوش ہوتا ہے، وہ تو اس میں کبھی دیر نہیں کرے گا۔ جس کو معلوم ہو نماز پڑھنے سے، جمعے کا خطبہ سننے سے رب سب سے زیادہ اس کو پسند کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے، وہ تو کبھی لیٹ نہیں ہوگا، وہ تو آ جائے گا، سارا دن اسی ٹینشن میں رہے گا کہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ یہ محبت کی بات ہے۔ وما يزال يتقرب الی عبدی بالنوافل، پھر سب سے زیادہ قریب تو اللہ کے فرائض بندے کو لے آتے ہیں، اور جو کسر رہ جاتی ہے پھر وہ نفلی عبادات کے ساتھ پوری ہوتی ہے، نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی حج عمرے، نفلی زکاتیں، خیراتیں، عطیات، ان کے ساتھ بندہ رب کے اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ وہ سبز لائن کراس کر کے اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب وہ ایسے جگہ پر، ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے اب میرا اتنا قریب ہو گیا، اب مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، اور جو بندہ رب کی پناہ میں آ جاتا ہے ساری کائنات تلاش کرتی رہے اس کو نہیں ملتا، وہ اس تک پہنچ نہیں سکتے جو اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا میں کبھی کسی کام کرتے وقت تردد کا شکار نہیں ہوتا، لیکن اس اپنے مومن بندے، ولی، دوست، محبوب کی موت کے وقت میں رب تردد کا شکار ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ اب وہ مرنا نہیں چاہتا، اور میری اس سے محبت کا تقاضا ہے کہ میں اس کو موت نہ دوں، لیکن ادھر سے میری پرانی لکھی ہوئی تقدیر کا تقاضا ہے، فلاں دن فلاں جگہ اتنے منٹ سیکنڈ پر اس کی جان نکلے گی۔ میری ہی تقدیر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جان نکلے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے جو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو میں ناپسند کروں، اس لیے میں اس کی روح نکالتے وقت تردد کا شکار ہو جاتا ہوں۔ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ لیکن یاد رکھو اس حدیث سے صوفی یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ رب ہو جاتا ہے، رب بندہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ میں اس کا پاؤں، میں اس کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ نے یہ ضمیریں استعمال کی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اللہ ہی رہتا ہے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے۔ وہ مجھ سے مانگے تو میں دیتا ہوں، دینے والا داتا ہی رہتا ہے، مانگنے والا فقیر ہی رہتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں دیتا ہوں، جس کو سیکیورٹی کی پناہ کی ضرورت ہے، محتاج وہ بندہ رہتا ہے، اور دینے والا غنی وہ رب ذوالجلال ہی رہتا ہے، وہ ایک نہیں ہوتے، لیکن آپس میں محبت بہت شدید ہو جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے مومن بندے اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ وہ گناہ کرتے وقت وہ یہ نہیں دیکھتے کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، گناہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، گناہ کرتے وقت وہ یہ نہیں سوچتے کہ علماء کا فتویٰ اس کے بارے میں کیا ہے،
وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گناہ نافرمانی اس رب کی کروں جس سے میں محبت کرتا ہوں، کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ یہاں بھی صوفی ایک ڈنڈی مارتے ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں نہ ہمیں رب سے ڈر آتا ہے اور نہ ہمیں اللہ کی جنت چاہیے ہے، نہ جہنم سے ڈر آتا ہے، ہم تو رب کی پوجا اگر کریں تو کرتے ہیں اس کی محبت میں۔ یہ بھی غلط شریعت کے خلاف نظریہ ہے۔ ہم اللہ کی محبت میں بھی اس کی پوجا کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی جہنم سے ڈر بھی آتا ہے، ہمیں اللہ کی جنت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انبیاء کرام کے بارے میں، کانوا یدعوننا رغبا ورہبا، وہ مجھے پکارا کرتے تھے میری جنت میں رغبت رکھتے ہوئے، میری جہنم سے ڈرتے ہوئے پکارا کرتے تھے۔ میرے نیک بندے یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ مجھ سے خوف کھاتے ہوئے اور میری جنت میں طمع کرتے ہوئے مجھے پکارتے ہیں۔ سونے کے وقت کی دعا، فرمایا جو آدمی اس دعا کو سب سے آخر میں پڑھ کر سو جائے گا، اگر اس کی رات موت آ گئی تو موت ایمان پر ہوگی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا و رہبتا الیک، اللہ تیری جنت میں طمع کرتے ہوئے، تیری جہنم سے ڈرتے ہوئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی کمال محبت بھی ہونی چاہیے اور اس کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کمال محبت حاصل کر چکے ہیں، فرمایا وَلَٰكِنَّ صَاحِبَكُمْ خلیل الرحمن، میں اب تمہارے رب کا خلیل ہوں، اس کے باوجود نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں کرتے ہیں، 5 6 پارے ایک رکعت میں پڑھ جاتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل، اور آپ کے سینے سے رونے کی ہچکیوں کی ایسی آواز آتی ہے جیسے ہڈیاں ابل رہی ہو۔ خوف بھی بہت ہے، بادل آ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہم جاتے، رنگ فاق ہو جاتا۔ آپ کی بیوی پوچھتی ہیں بادل آئے ہیں تو اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ فرمایا سابقہ امتوں پر بادل کی شکل میں عذاب بھی آئے تھے، بارش برس جاتی تو آپ خوش ہو جاتے۔ اللہ کا خوف بھی کمال ہے، اللہ کی محبت بھی کمال ہے۔ یہ 2 انجنوں والی گاڑی ہے، اللہ کی محبت کھینچتی ہے، اللہ کا خوف دھکا لگاتا ہے۔ اسی کے بیچ میں رہ کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کی وفات قریب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف تجدک، کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پر امید بھی ہوں اور ڈر بھی بڑا آ رہا ہے۔ فرمایا جس بندے کے دل میں موت کے وقت یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ تو خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے رب کا دین پہنچانا ہے۔ پہلے باپ کو سمجھایا، انہوں نے گھر سے نکال دیا، باہر نکلے، عوام قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ آسمان کی طرف دیکھا، کہا یہ ان ستاروں کی پوجا کرتے ہو، یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ ڈوب گیا کہا یہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، کہا یہ ہو سکتا رب ہو، وہ بھی ڈوب گیا، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا، کہا شاید یہ رب ہو۔ قوم کو سمجھا رہے ہیں یہ بڑا بھی ہے، چمکتا بھی زیادہ ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ جو ڈوب جانے والا ہو، جس میں کمالات کے ساتھ ساتھ خامیاں اور زوال بھی موجود ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ یہ قاعدہ ہے، جس ذات میں خامیاں بھی ہوں خوبیاں بھی ہوں وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب کون ہو سکتا ہے؟ جو صرف کمالات والا ہو اور اس میں کوئی خامی نہ ہو۔ قبر والے کی پوجا کرتے ہیں، آڑی ٹیڑھی
چار دیواری میں بیٹھ کر اس کی کرامتیں بنائی گئی ہیں. وہ تو بیچارہ فوت ہونے والا ہو گیا، اب اس کی کرامتیں بناتے تاکہ لوگ اس کے نام پر ہمیں دیں. خود ساختہ کرامتیں بنا بنا کر لوگوں کو اس کی پوجا پر لگاتے ہیں، اور وہ بیچارہ آپ جتنی چاہو اس کی کرامتیں بیان کرو، جتنے چاہو اس کے معجزات بیان کرو، کمالات بیان کرو، یہ تو طے ہے کہ وہ مر گیا. یہ تو طے ہے کہ اس کو استنجا بھی لوگوں نے کروایا. یہ تو طے ہے کہ اس کو لوگوں نے نہلایا. یہ تو طے ہے کہ اس کے کپڑے اتارے، منو مٹی کے نیچے دبایا. جو اس قدر لاچار ہو کہ خود اپنا استنجا نہ کر سکتا ہو. جب تک انسان کے بس میں ہوتا ہے بندہ کسی کو نہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ استنجا کرائے. کیا خیال ہے؟ جب تک بس چلتا ہے کوئی کسی کو استنجا کرنے کی اجازت نہیں دیتا. لاچار ہوا تو، موت آ گئی تو، روح نکل گئی تو اب لوگوں نے پکڑ کر نہلایا، کفن پہنایا. انسان کسی کو کپڑے پہنانے کی بھی اجازت نہیں دیتا جب تک خود میں دم خم ہو. پھر اس کو منو مٹی کے نیچے اتار دیا. اس کے جتنے بھی کمالات ہوں، اس کی یہ کمزوری کافی ہے کہ وہ اس جہان سے چلا گیا اور تمہارا رب نہیں ہو سکتا. خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شطرنج کھیل رہے تھے. مسلمان بھی کھیلتے نا، یہ گھوڑا ہے اور یہ بادشاہ ہے. بت ہی ہوتے ہیں نا، ہم تو ان کو بت نہیں سمجھتے. فرمانے لگے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. یہ جو تم سارے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہو، یہ بت کیا ہے؟ کہنے لگے یہ دراصل ہمارے بزرگوں کی نشانیاں ہیں. پرانے بزرگ تھے، ان کی نشانیاں تھیں، اور ہمارے ابا دادا ان کی پوجا کیا کرتے تھے. تو کہا یہ نفع نقصان کے مالک ہیں؟ کیا یہ نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ کیا تمہاری پکار کا جواب دے سکتے ہیں؟ نفع نقصان کا تو لوگ بول دیتے ہیں نا کہ بھئی یہ جو بھی ہمیں فائدے مل رہے ہیں سب انہی کی وجہ سے، اور جو بھی نقصان ہو رہے ہیں وہ ان کی پوجا نہ کرنے کی وجہ سے. مدین گیا میں، وہاں زلزلہ آیا تھا، تو وہاں ایک قبر کی پوجا ہوتی ہے، تو اس زلزلے میں وہ قبر کا مینار بھی گر گیا. صاحب عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا تمہارا کیا کرے گا، اس کی پوجا مت کرو. لوگوں نے کہا دیکھو اس قبر والے نے سارا عذاب اور زلزلہ اپنے اوپر برداشت کر کے اپنے شہر کو بچا لیا. اگر یہ نہ گرتا تو سارا ملک تباہ ہو چکا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نفع نقصان تو لوگ ثابت کر دیتے ہیں. اگلا سوال کہا کہ تمہیں سوال کا جواب دیتے ہیں، پکارو ان کو، جواب دیتے ہیں؟ بولے نہیں. تو پوجا کیوں کرتے ہو؟ اور ہمیں کسی سوال کا جواب نہیں آتا، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ہمارے ابا دادا یہ کام کرتے تھے، ہمیں کرنا ہے. کہ ابا دادا کو کتاب و سنت ہے؟ آج بھی سیم کنڈیشن ہے. بات کرو بولے ابا دادا یہ کرتے تھے، ہمارے بڑے یہ کرتے رہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اگر ان کے ابا دادا بے وقوف اور بے ہدایت ہو تب بھی ان کی مانو گے؟ قرآن ان کو جواب دیتا ہے. بار صورت کہنے لگے میں تمہارے بتوں کو نہیں چھوڑوں گا. تم جاؤ گے نا میلے پر تو میں ان کا حساب لگاؤں گا. چیلنج کر دیا ان کو. وہ گئے، واپس آئے، کلہارا لیا، سارے بت توڑ دیے، جو بڑا تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا، اور زمینی حقائق ایسے بنا دیے کہ سارا کام اس نے کیا.
واپس آ کر ہاں سب سے پہلے آتے ہی چڑھاوے چڑھے ہوئے مختلف قسم کے ڈرائی فروٹ اور مٹھائیاں ان کے سامنے رکھ دیتے تھے کہ واپسی تک یہ بابرکت ہو جائیں گی۔ آتے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الا تاکلون، یہ اتنا سامان پڑا کھاتے کیوں نہیں؟ اور جواب کون دے گا؟ کہا ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم بولتے کیوں نہیں؟ لوگ تو تمہاری پوجا کرتے، تم تو لوگوں کے رب ہو، بولتے بھی نہیں۔ انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ کچھ بھی نہیں، بس کڑھاڑا پک کے سارے برابر کر دیے، ایک کو چھوڑ دیا۔ واپس آئے کہ اب ہماری مٹھائیاں بابرکت ہو چکی ہوں گی اور جا کر کھائیں گے۔ پہنچے تو دیکھا کہ سارا ستیہ ناش کر دیا ان کا۔ کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یہ کون ہے جس نے ہمارے معبود توڑ دیے؟ بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے۔ جو مومن ہے اس کا معبود مومن کی حفاظت کرتا ہے، اور جو مشرک ہے وہ اپنے معبود کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ فرق ہے، مشرک اپنے معبود کی حفاظت کرتا ہے، عیسائی اپنے صلیب کی حفاظت کرتا ہے، مشرک اپنے بت کی اور قبر کی اور مزار کی حفاظت کرے گا، اور رب ذوالجلال اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، جو اس کی مانتا ہو اس کی بھی کرتا ہے، جو اس کی بات نہ مانے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ آ جاتے ہیں یہ سڑک بنانی ہے، یہاں تو قبر ہے آگے، بولے قبر کو توڑ دو، اس کو کسی اور جگہ منتقل کر دیتے ہیں، سڑک سیدھی ہو جاوے۔ آ جاتے ہیں بولے ہم تو نہیں توڑنے دیں گے، تو بابا خود روکے نا، وہ خود روک دے۔ کس نے ہمارے وہ توڑ دیے؟ بڑا ظالم ہے۔ کہنے لگے زیادہ پریشانی اور تشویش اور تفتیش کی ضرورت نہیں، پورے معاشرے میں ایک ہی بندہ ہے ابراہیم نام کا، یہ کام اس کا ہے، اس نے پہلے کہا تھا میں ایسا کروں گا۔ لے آئے ان کو، یہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم آپ نے کام کیا ہے؟ فرمانے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا، زمینی حقائق، جب کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، اگر مقتول میں کوئی رمق موجود ہو تو سب سے پہلے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کس نے کیا ہے، سب سے پہلا گواہ تو وہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ان سے تو پوچھو۔ زمینی حقائق بتاتے ہیں بڑے نے کام کیا ہے، فسالوہم ان کانوا ینطقون، یہ بھی بازو ٹانگ کٹی ہے، مرے نہیں ہیں، ان سے پوچھو کہ کس نے کام کیا، اگر یہ بولتے ہیں تو منہ لٹکا کر کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتَ، آپ کو اچھی طرح یقین ہے، ما ہؤلاء ینطقون، تو بیچارے بول نہیں سکتے، تو فرمانے لگے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے، ایسے معبودوں کی پوجتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو جو بات سن نہیں سکتے، سن کر جواب نہیں دے سکتے، کیسے تم معبود، کیسی تمہاری عقلیں ہیں؟ قرآن کہتا ہے اپنے سینے میں جھانک کر انہوں نے دیکھا، کہنے لگے حقیقت میں ظالم تو ہم خود ہیں، آپس کی بات ہے، ظالم تو ہم خود ہیں۔ پھر کہنے لگے بس کچھ بھی ہو اپنے معبودوں کی مدد کرنی ہے، تو کیا طریقہ ہے؟ آگ جلاؤ اور ان کو جلا دو تاکہ سب دیکھیں کہ ہمارے معبودوں کے دشمن کا کیا علاج ہوتا ہے۔ لمبی چوڑی آگ جلائی جو 40 سے 50 دن تک چلتی رہی، 40 سے 50 دن تک آگ بجھی نہیں، اتنی لمبی آگ جلائی۔ پھر ایک فارسی تھا ظالم، اس نے کہا کہ ان کو منجنیک میں بٹھا کر، منجنیک ایسے جیسے گلیل ہوتی ہے نا، بچے کھیلتے ہیں، ایسی ہوتی ہے، اس میں جھولا جھول کر بندے کو پھینکا جاتا ہے یا گولا پھینکا جاتا ہے، اس میں بٹھا کر پھینکا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز، حشرات، پرندے، سب اس آگ کو بجھانے کے لیے کوشاں تھے، اور یہ جو چھپکلی ہے یہ اس کو
مزید بڑکانے کے لیے کوشاں تھی، اس لیے فرمایا اس کو قتل کیا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کو قتل کیا کرو، جو پہلے وار میں قتل کر دے اس کا سب سے زیادہ اجر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں، اور جاتے وقت انہوں نے کلمہ کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے ایک اللہ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں نے دھمکی دی تھی، مل کر آئے تھے، اس وقت انہوں نے کہا تھا حسبی اللہ، اور ادھر خلیل اللہ دوسرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ 40 سے 50 دن تک آگ جلتی رہی، ان کو اندر بھی اوپر مزید لکڑیاں ڈالتے رہے ظالم۔ جب آگ بجھی ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے، یہ معجزہ بہت کافی تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، خود باپ مسلمان نہیں ہوا۔ پھر بادشاہ تک خبر پہنچی کہ ایسے ایسے ہوا تھا، اور بہت بڑی بات ہے کہ اس کو آگ نے نہیں چھوا تھا۔ اس نے پھر بلا کر ان کا مناظرہ ہوا، قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر کبھی صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت آئے، توحید کی بنیاد پر جہاد کرتے ہوئے شہادت ملے، اللہ شرک سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا عمل کی توفیق دے، وما علینا۔